علماء اکٹھے ایک ساتھ نظر نہیں آتے. جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ جب فاتح ہوتی ہے تو ہمیں مولوی یاد آتے ہیں، جب میت ہوتی تو ہمیں مولوی یاد آتے ہیں، جب تیجے 40ویں ہوتی تو ہمیں مولوی یاد آتے ہیں، جب ولیمہ ہوتا ہے تو ہم مولویوں کو بھول جاتے ہیں. یہ ہماری قوم کا المیہ ہے. پھر اس کے بعد جو حالت ہوتی ہے کھانوں کی وہ سب جانتے ہیں. کبھی روٹی ختم تو کبھی چاول ختم، کبھی گوشت میں جھگڑا، کبھی شروعی ہاتھ نہیں آیا. اللہ کے بندو، جس طرح تیجے 40ویں میں علماء اکرام کو بلایا کرتے وہ اللہ توفیق دے تو ولیمے کا کھانا ہو. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کھانے والوں سے کہہ دو پہلا لقمہ علماء کھائیں گے، اس کے بعد پوری قوم کھائیں گے. کیا بات ہے، واہ واہ. سمجھ رہے میری بات؟ بھیا اس کی آواز تھوڑی صحیح کر دے اگر کر سکتا ہو، ورنہ ہٹا دے. میں بنا مائک کے تھوڑا سا یہ کہ تکلیف کم ہوگی بول لیا. سمجھ رہے میری بات؟ اللہ توفیق دے. اس کی بحث بند کر دے بیٹے. اللہ توفیق دینا تو تیجے 40ویں کے علاوہ بھی ان نیک لوگوں کے قدم اپنے گھروں میں لایا کر. ہم لوگوں کی نظروں میں ان کی قدر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہر گھر میں ایک نہ ایک حافظ موجود ہے. ایک نہ ایک حافظ ہر گھر کے اندر موجود ہے. تو آدمی پھر عزت ہی نہیں کرتا کہ میرا بیٹا بھی تو حافظ ہے، میرا بیٹا بھی تو مولانا ہے. کوئی کہے گا یا مولانا شانی مرزا میرے بھتیجے لگتی ہے، کوئی کہہ دے گا ہمارے بھائی لگتے ہیں، کوئی کہے گا ہمارے بیٹے لگتے ہیں. سب اپنے اپنے رشتے بیان کریں گے. تم نے دنیا کی نظر سے دیکھا، ایک بار کبھی مصطفیٰ کے نظریے سے بھی دیکھے اور کہہ دیتے یہ بیٹا بعد میں لگتا ہے، نبی کے علم کا وارث پہلے ہے. کیا بات ہے، واہ. نبی کے علم کا وارث یہ پہلے ہے. تو یہ ذمہ داریاں ہیں ہماری. اللہ بھلا کرے. شادی بیاہ کے اندر سب سے آگے وہی ہوتے ہیں جو سب سے بڑے خلافات میں ہوتے ہیں، وہی شروعات کرتا تھا. یہ بدلیں اپنے طریقے. اس قوم کو اتنا لاچار نہ سمجھیے. کبھی کسی نے بیٹے کی شادی پہ مولوی کو بلا کے کپڑے نہیں بنائے؟ جی جی بناتے ہیں. میں بریلی پڑھتا تھا تو اللہ بھلا کرے اس آدمی کا ایک جوڑی کپڑے لائے. میں نے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ کپڑے تو لایا. لیکن جب اس نے تھیلی میں سے کپڑے کے بعد تیل کی شیشی نکالی اللہ، تو ڈاؤٹ ہوا. پھر کنگا نکالا، پھر شیشہ نکالا، پھر رومال نکالا. کیا ہے؟ کہنے لگا ابا کا 40واں تھا، میں نے ایک جوڑی کپڑے خریدے تھے، خیال آیا کہ مولانا سے اچھا کون ملے گا. میں تھیلی کے پھینک کے مارا سامان. میں نے مولانا کو تم نے تیجے 40ویں والا سمجھ رکھا ہے. تو یہ ہماری سوچ ہو گئی ہے. مولویوں کو کپڑے بھی بنتے ہیں تو ابا کے سالے ثواب کے. اور یار کبھی بیٹے کے نکاح پہ بھی مولوی کو کپڑے بنا. کبھی گھر میں خوشی ہو تب مولوی کو کپڑے بنا. اس وقت مولویوں کو بھول جایا کرتے. اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. تو میں کہہ رہا تھا یہ جو جماعت آئی ہے نا ان کا آنا ہی کافی ہے. یہ یاد رکھنا ان کا آنا ہی کافی ہے. اماموں کی بات نہیں کرتا، ان کی تو کئی نسبتیں تمہارے ساتھ جڑ جاتی ہیں. مگر حیرت ہے اس قوم کی، پیچھے نماز پڑھے گا مسجد سے نکلتے شروع ہو جاتا، 2 قدم بھی دور نہ جاتا کہ نماز تو میں نے پڑھ لی لیکن ان کی انگلیاں ہل رہی تھی. پھر تو ہی نہ چڑھتا مسئلے پہ. ذرا پڑھ کے تو دکھا، سورہ فاتحہ پڑھ کے دکھانا کسی پڑھے لکھے کے آگے. چھٹی کا دودھ یاد نہ دلا دینا تو پھر میرا نام بدل دینا. کیا بات. منہ چلانا بڑا آسان ہے، جس کے من میں جو آتا ہے وہ کہہ دیا کرتا ہے. یہ سب ٹھیک ہے، اسے یہ نہیں آتا اسے وہ نہیں آتا. یار اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو. ہم وہ ہیں جو پیدا ہونے میں بھی مولوی کے محتاج ہیں اور دنیا سے جانے میں بھی مولوی کے محتاج ہیں. کیا بات ہے. سمجھ رہے میری بات؟ کڑوی ہوتی ہے یہ پہلے سن گئے لیکن صحیح ہوتی ہے. اللہ توفیق دے تو قرآن والوں کی عزت کیا کرو، پڑھنے والوں کا احترام کیا کرو. جانتے ہو اگر یہ قبرستان سے گزر جائیں تو اللہ 40 دن کا عذاب ہٹا دیتا ہے. اگر کسی کے لیے یہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے تو پھر اللہ بیڑے پار کر دیتا ہے.
یہ وہ جماعت ہے. میں نے ایک بات 100 باتوں کی کہہ دی. تمہارا بیٹا ضرور ہے لیکن اگر سینے میں قرآن ہے نا تو پھر ادب کر, پھر احترام کر, پھر عزت کر. اب یہ نبی کے دین کا وارث ہے, قدر کریں ان کی. ایک دن مرنا ہے, ایک دن دنیا سے جانا ہے. آج مولانا شاہ نبی رضا صاحب کے والد گرامی کو انتقال کیے ہوئے سال گزر گیا. میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں, دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرنے والے صرف 2 لوگ ہوتے ہیں. ان میں سے ایک ذات کو ماں کہا جاتا ہے, دوسری ذات کو باپ کہا جاتا ہے. کبھی کبھی جوان ہمارے باپ کو اونچی آواز میں بول دیتے ہیں, کہتے ہیں یار میرا باپ تو میرا پیچھے ہی نہیں چھوڑتا, کہ ہر وقت پیچھے ہی کھڑے رہتے ہیں. سنو, ماں کے بارے میں کہا گیا ماں ایسے ہے جیسے چاند کی روشنی, باپ ایسے ہے جیسے سورج کی روشنی. چاند کی روشنی ٹھنڈی ہوتی ہے کہ گرم؟ بولے ہیں ٹھنڈی ہوتی ہے, پکی بات ہے. سورج کی روشنی یہ بھی پکی بات ہے. فرق محسوس کر لیں دونوں کا. ماں کے لہجے میں پیار ہوتا ہے اس لیے وہ چاندنی ہے, باپ کے لہجے میں گرمی ہوتی ہے اس وجہ سے وہ سورج. مگر ان کی لہجے کی گرمی تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہوتی. کبھی کبھی ان کی ایک ڈانٹ تمہاری تقدیر بدل دیتی ہے. ان کی سختی کو برداشت کیا گیا, ان کے غصے کو برداشت کیا گیا. مولانا شانی بیٹھے, اتنے علماء بیٹھے ہیں, ان سے پوچھئے جب یہ پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے ہوں گے یوں ہی چلے گئے ہوں گے پڑھنے؟ سب نے چاہا ہوگا بچ جائیں مدرسے سے, چھپے ہوں گے, لیکن باپ کان پکڑ کے مکتب پہنچاتا رہا. آج جب ہماری قسمت سدھری ہے نا تب ہمیں باپ کے وہ کارنامے یاد آتے ہیں. پہلے ہم کہتے تھے ہمارے باپ کو پیار نہیں, کان پکڑا دیکھو تو 100 کلومیٹر دور مکتب میں چھوڑ آیا. اس کے من میں آیا تو اس نے مار کے گھر سے نکال دیا. آج اس کے فیصلوں کا فائدہ نظر آتا ہے. کل باپ کی مار سہی تھی, باپ کی ڈانٹ کو برداشت کیا تھا. آج دنیا عزتوں کی معراج کر دیکھ رہی ہے. آج دنیا ہمارے قدموں میں پل کے بچھا رہی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آج یہ عزتوں کی جو معراج ہے کس کی دعاؤں کے صدقے میں ہے؟ یقیناً یہ باپ کی سختیوں کا نتیجہ ہے, یہ باپ کی ڈانٹ کا نتیجہ ہے. ہم نے ڈانٹ برداشت کی ہے تو آج اللہ نے عزتیں دی ہیں. جو باپ کی ڈانٹ برداشت نہیں کر پاتے وہ دنیا میں رسوا ہو جایا کرتے ہیں. نادان اگر باپ ڈانٹا کرے تو اس کی باپ ڈانٹ کو زہر نہ سمجھا کرو بلکہ اپنی بیماری کے لیے دوا سمجھ کے اسے برداشت کر لیا کرو. جو لوگ ڈانٹ برداشت کر لیتے ہیں ان کی قسمتیں بدل جایا کرتی ہیں. جو ڈانٹ برداشت نہیں کر پاتے ہیں وہ دنیا میں رسوا ہو جایا کرتے ہیں. اور خدا کی قسم یہ وہ ذات ہے کبھی اپنی پرواہ نہیں کرتی. اگر اسے غصہ بھی آتا ہے تجھ پر تو اپنے بھلے کے لیے نہیں بلکہ تیرے بھلے کے لیے. وہ تو یہ چاہتے ہیں میری زندگی مزدوری میں گزری ہے, میرا بیٹا مزدوری نہ کرے. میں نے دھوپ کو برداشت کیا ہے, میرا بیٹا دھوپ نہ دیکھے. میں نے لوگوں کے تانے سنے ہیں لیکن اس کے سامنے لوگوں کی زبان نہ کھولے. یہ سوچ کر کے تیرا مقدر چمکانے کے لیے تجھ پہ سختی کرتا رہا. آج نتیجہ یہ ہے جنہوں نے سختیاں برداشت کی ہیں وہ جھک جھک کے سلام کر رہے ہیں. جب تک زندہ رہیں گے باپ کی سختیوں کو جھک کر کے سلام کرتے رہے. نعرے تکبیر, نعرے حافظ قرآن کے باپ کو قیامت میں ایک تاج پہنایا جائے اور وہ تاج ایسا ہوگا کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ تیز ہوگی. صرف اس لیے کہ اس کا بیٹا ہے, صرف اس لیے کہ یہ اس کے ذریعے دنیا میں آیا. کبھی اس کی گہرائی کو بھی سمجھیں. مجھے بتائیے کون سا باپ ایسا ہے جو بیٹے سے جدائی برداشت کرے؟ کیا کوئی باپ کوئی ماں ایسی نہیں جو اپنے اولاد سے دور رہ کے سکون پا سکے. سردیاں آ رہی ہیں, مائیں 6 مرتبہ اٹھ کے بیٹوں کو دیکھیں گی کہیں میرے بیٹے کا سر تو نہیں کھلا ہے, کہیں نیند میں بیٹے کے پیر تو نہیں نکل گئے, کہیں میرے بیٹے کو سردی تو نہیں لگ رہی. کبھی ماں ماتھا چھوئے گی, کبھی سر پہ ہاتھ رکھے گی, کبھی پیر چھوئے گی, ٹھنڈے تو نہیں ہو رہے. یہ ماں باپ کا پیار ہے. مجھے بتائیے
ہم میں سے کچھ تو ایسے ہوں گے جن کے بوڑھے ماں باپ ہوں گے ابھی، ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہاں ڈرو مت، میں کھڑا نہیں کروں گا، مگر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ ماں باپ ہیں جو راتوں کو اٹھ کے اولاد کو چیک کرتے ہیں، کیا اولاد نے کبھی بڑھاپے میں اٹھ کے باپ کو چیک کیا اپنی سردی تو نہیں لگ رہی؟ کڑوی سچائی بتاؤں، برداشت کرنا، اولاد جو جوان ہے جس کمرے میں لیٹتی ہے نا تو اس میں ہوا آنے کے لیے سوئی برابر سوراخ نہیں چھوڑتے، اور جہاں باپ کو ڈالا جاتا ہے وہاں دیواروں سے بھی چھن کے ہوا آتی ہے، چھت سے بھی چھن کے ہوا آتی ہے، اور کچھ کم نصیب ایسے باپ کو ایسا لحاف دیتے ہیں کہ اس میں اگر اندر جا کے آنکھ کھولو تو ایسا لگے جیسے بادل ہو رہے ہیں۔ ہاں کئی سال پرانے لحاف، ٹوٹی ہوئی، جگہ جگہ سے روشنی نظر آئے، ایسے لحافوں میں باپوں کی زندگی گزر رہی ہے۔ مجھے بتا تو صحیح جوان، زندگی میں جوانی میں گرم کپڑے کی کم ضرورت ہے، بڑھاپے میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو جنہیں کم ضرورت تھی ان کے کمبل بھی نئے ہیں، ان کی جیکٹ اور سویٹر بھی نئے ہیں، ان کے کمرے بھی بند ہیں، اور جنہیں زیادہ گرمائی کی ضرورت تھی ان کے کمبل بھی پھٹے ہیں، لحاف بھی پرانے ہیں، ہوائیں چھن کے آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، بتا تو صحیح، پھر تو کہتا ہے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ مولانا دعا بتا دو، وظیفہ بتا دو، تیرا باپ سردی میں سکڑتا رہے اور تو دعاؤں تعویذ کے چکر میں ادھر ادھر ٹھوکریں کھاتا رہے، اور تجھے خدا کا واسطہ سردی آ رہی ہے، اگر ماں باپ زندہ ہیں تو اپنے بستر کا انتظام بعد میں کرنا، پہلے ماں باپ کے بستر کا انتظام کر دینا، اپنے کمرے کا انتظام بعد میں کرنا، پہلے باپ کے کمرے کا انتظام کر دینا۔ اگر تم سردی کے موسم میں باپ کے کلیجے کو خوش کر دے گا تو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں تجھے کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، کسی ڈھونگی میاں کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور خدا کی قسم جب باپ کا کلیجہ خوش ہوگا ادھر اس کے ہاتھ اٹھ جائیں گے، ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے، رب کی رحمتیں تیرے گھر میں پہلے اتار دی جائیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، سارا وقت ملک کر بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ موسم سردی کا اپنے باپوں کی قدر کرنا، موسم ہے ٹھنڈ کا ماں باپ کا خیال رکھنا، اور ان کی قربانیاں یاد رکھنا جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ ہر شخص جب بھی کوئی پودا لگاتا ہے تو وہ یہ سوچتا مجھے اس کا پھل کھانا ہے، اگر پھلدار درخت بھی نہ ہو تو کم سے کم اتنا تو سوچتا ہے کہ اس کے نیچے سایہ ملے گا۔ ایک آدمی ایک درخت لگائے تو وہ اس سے فائدے کی امید کرتا ہے، کیا ایک باپ اپنی اولاد سے فائدے کی امید نہیں کر سکتا؟ بتائیے، کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے، لیکن آج ہمیں وہ جرم نظر آتا ہے، وہ جرم نظر آتا ہے، حالانکہ فرمایا گیا تو اور تیری ساری دولت اس کا مالک تیرے ماں باپ ہے، تیرا باپ اس کا مالک ہے، اگر وہ تیری دولت میں آگ لگا دے تجھے اف کہنے کا ادھیکار نہیں، تجھے زبان چلانے کا حق نہیں۔ اگر تیرا باپ تیری دولت کو برباد بھی کر دے تو دولت کو چھوڑو صاحب، آج کے زمانے میں تو دوائی اگر 3 بار منگا لے باپ تو بیٹی کے تیور بدل جاتے ہیں۔ کہاں تک کماؤں؟ پچھلے ہفتے تو لایا ہی تھا 160 کی دوا، تم تو دوائیوں کو کھانا سمجھ کے کھا رہے ہو۔ یہ تانے اپنے باپ کو دیا کرتے ہو، شرم کیا کرو۔ کبھی پوچھو کسی پڑوسی سے جو عمر میں تجھ سے بڑا ہو، بتا تو نے میرا بچپن تو دیکھا ہوگا، بتا میرے باپ نے میری پرورش کیسے کی تھی، تیری نظروں نے کبھی دیکھا میں بیمار ہوا تھا؟ کیا تجھے یاد ہے کبھی مجھے بخار آیا تھا تو میرے باپ نے میری تیمارداری کیسے کی تھی، میرا علاج کیسے کرایا تھا؟ کبھی پوچھ اپنے پڑوسی سے تو تجھے بتائے گا، وہ کہے گا آدھی رات کو تیری طبیعت خراب تھی، تیرے گھر میں کوئی چین سے سویا نہیں تھا، جب رات کو تو رویا تھا سب سے پہلے چیخ تیری ماں کی نکل گئی تھی، جب تیری زبان سے آہ نکلی تھی تیرے باپ نے ننگے پیر دوڑ لگائی تھی، دنیا نے کہا تھا سردی ہو رہی ہے صبح تک برداشت کر لو، تیرے باپ نے صبح کے سویرے کا انتظار نہ کیا تھا، آدھی رات کو ٹھٹرتے ہوئے موسم میں تجھے گود میں لے کے گیا تھا، اس ایسے کوہرے کے اندر جب سامنے کوئی شے نظر نہیں آ رہی تھی، اس کی نظر میں صرف بیٹے کا چہرہ تھا، وہ تجھے بچانے کے لیے کس ڈاکٹر کے پاس نہ گیا، تجھے لے کے کس طبیب کے دروازے پہ نہ گیا، جب ایک ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا تھا تجھے لے کے دوسرے ڈاکٹر کے پاس گیا، جب اس نے لا علاج کیا تیسرے ڈاکٹر کے پاس گیا، اور ڈاکٹر
ڈاکٹر ہار گئے تھے، تیرا باپ نہیں ہارا تھا. ڈاکٹر منع کرتے کرتے تھک گئے تھے، لیکن اصرار کرتے کرتے تیرے باپ کی زبان نہیں تھکی تھی. آج تجھے حیا تک نہیں آتی. اسی باپ کو 100 روپے کی دوا کا تانا دیا کرتا ہے، تیری زبان کو فالج کیوں نہیں ہو جاتا جب تو باپ کو 10 روپے کا تانا دیتا ہے اور تجھے پتا تک نہیں ہے؟ خدا کی قسم آ تجھے بتاؤں، ابھی میرے نبی نے اعلان نبوت نہیں کیا ہے. مکے کا بازار ہے، سرکار گزر کے جا رہے ہیں. ایک جوان اپنے باپ کا گریبان پکڑ کے بازار میں کھینچ کے لا رہا تھا. باپ کی آنکھ میں آنسو ہے. اللہ اکبر، میرے نبی کی چشمان نبوت اٹھی ہے، بوڑھے کے چہرے پہ پڑی. وہ پیغمبر جو جانوروں کی آنکھ میں آنسو گوارا نہیں کر سکتا، بتاؤ تو صحیح وہ کسی بوڑھے انسان کی آنکھ میں آنسو کیسے گوارا کر سکتا تھا؟ حضور نے اپنا تو کام چھوڑ دیا، ادھر مڑے ہیں جدھر بوڑھے باپ کا گریبان بیٹا پکڑے ہوئے ہیں. حضور گئے ہیں، جانے کے بعد سب سے پہلے جوان کا ہاتھ پکڑا، جھٹکا دیا، گریبان چھڑایا. آج میں پوچھنا چاہتا ہوں جوانوں، کیا آج معاشرے میں ایسے بدبخت نہیں ہیں جو اپنے باپ کو گالیاں بھی دیا کرتے ہیں؟ کیا ایسے ظالم نہیں ہیں جو باپ کو تماچے تک لگایا کرتے ہیں؟ کیا ایسے کم نصیب نہیں ہیں جو دھکے دے کے گھر سے نکالا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، حیا کرو اور اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو، آخرت کے بارے میں بھی سوچو. میرے نبی نے اس جوان کا ہاتھ چھڑایا اور اس کے بعد فرماتے بتا تیرا اس سے رشتہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ میرا باپ لگتا ہے، یہ میرا باپ لگتا ہے. اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، نبوت والی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آقا نے رخ کیا بوڑھے کی طرف، فرماتے بتا تو صحیح تیرا قصور کیا ہے جو تیرا بیٹا تجھے سزا دے رہا ہے؟ تیری خطا کیا ہے جو تیرا گریبان پکڑنے کے بعد تیرا بیٹا بازار میں کھینچ کے لایا ہے؟ اتنا سننا تھا. بوڑھے کی آنکھ میں آنسو تھے. حضور کی ہمدردی کے بعد چیخ نکل گئی، رو کے کہنے لگا اے مہربان بتا تو صحیح، آج تک مکے میں کوئی اتنا رحم دل نہیں دیکھا ہے. پٹتے تو روز ہیں لوگ لیکن آج تک کوئی بچانے نہیں آیا ہے. ظلم تو ہوتا ہے مکے میں لیکن آج تک کوئی کڑائی تھامنے والا نہیں آیا. بتا تو کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تھا بابا یہ نہ پوچھ میں کون ہوں، کہاں کا رہنے والا ہوں، تو بتا تیری خطا کیا ہے. اس نے کہا بے شک میں اس کا بیٹا ہوں، لیکن بات یہ ہے آنے والے مہربان، جب تک میرے پاس پیسہ رہا یہ میری خدمت کرتا رہا، جب تک میرے پاس دولت رہی یہ میری عزت کرتا رہا. جس دن سے پیسے ختم ہوئے ہیں اس دن سے میرا جینا حرام ہے، میں چین سے گھر میں رہ نہیں سکتا. آج یہ مجھے بازار میں بیچنے لایا ہے. میرے نبی نے جوان کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا تھا کیوں لے کر کے آیا ہے بازار میں بیچنے؟ کیا تیرا خیال یہ ہے کہ اس کو بیچ کر کے جائے گا تجھے پیسہ ملے گا، امیر بن جائے گا؟ گردن جھک گئی جوان کی حضور کے آگے. کیا بول پاتا؟ اللہ اکبر، ان کی شان کا عالم تو یہ ہے کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فضحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی ان کے منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. یہ حضور کی شان تھی کہ ان کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا تھا. جوان کی گردن جھکی ہے. میرے حضور نے جوان کے سینے پہ ہاتھ مارا، فرمایا کیا سمجھتا ہے باپ کو بازار میں بیچ کے امیر ہو جائے گا؟ آقا نے فرمایا خبردار، ایسے کبھی امیر نہیں ہو سکتا. اگر امیر بننا چاہتا ہے تو چاہے اس کا ہاتھ پکڑ، عزت سے گھر لے کے چلا جا، اس کی خدمت کر، اس کا دل خوش ہوگا. بڑھاپے میں کانپنے والے ہاتھ اٹھیں گے اور یہ کہے گا یا اللہ میرے بیٹے نے میری روزی کا انتظام کیا ہے، تو اس کے رزق میں برکت فرما دے. آقا فرماتے ہیں اس کے ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے، تیری 7 پشتوں کو رزق اللہ پہلے عطا فرما.